السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تفسیر سورۃ نصر، پارہ نمبر 30، سبق نمبر 5، سورت کا نمبر 110۔ سب سے پہلے اس کے تجوید کے رولز دیکھیں گے، اس کے بعد لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ بإذن اللہ سورت نصر کی تفسیر کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النصر مدنیہ وہی 3 آیات ورقوع واحد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، نرم نہیں پڑھنا، زال کو نرم ادا کریں گے اور اس کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر یعنی فتحہ ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ جاء، یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو اسے مد متصل یا مد واجب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مد کرتے ہیں یعنی اس کو کھینچنا ہے، اس کو ہم 4 سے 5 حرکات کے برابر کھینچیں گے، یعنی اس کو 4 سے 5 حرکات کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ جاء نصر اللہ، ناس صوت کو موٹا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی حرف کو نہیں ہلانا۔ حالت جزم میں نصر اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے کیونکہ پہلے حرف پر دمہ یعنی کہ پیش ہے۔ را کو بھی موٹا کرنا ہے، را کے اوپر دمہ ہے۔ اس قاعدے کو آپ نے باقاعدہ یاد رکھنا ہے کہ را کے اوپر فتحہ یا دمہ یعنی زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ، اس سے پہلے زبر یا پیش یعنی فتحہ یا دمہ ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ والفتح، واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، تا کو بھی نہیں ہلانا۔ وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا، اس لیے تا اور ہا دونوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ والفتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وارا، را کو موٹا کریں، اس پر فتحہ ہے۔ ای، وارا ای حروف لین ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے۔ وارا ای تناس، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے یعنی لازم ہے، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ نا، الف مدہ ہے۔ سین، اس کو باریک سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے،
سین تناسی، اس کو لمبا نہیں کرنا. یاد، دال کو ہلا کر پڑھنا ہے. حروف قلقلہ ہے اس لیے دال پر قلقلہ کریں گے. ایک بات آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے، فتحہ، کسرہ، دمہ والے جتنے بھی حروف ہیں ان کو لمبا نہیں کرنا، نہ ہی انہیں جھٹکا دینا ہے. خواہ کو موٹا ادا کریں گے. لو، واو مدہ ہے. یدخلون، نون کو لمبا نہیں کرنا. فی، یائے مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے کسرہ ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، ان کی مقدار جو ہے ایک الف کے برابر ہوتی ہے. دی، یائے مدہ ہے. نلاہی، یہاں لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر ہے. یہاں لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. نلاہی، نلاہی. اف واجا، اف، فا کو ہلانا نہیں ہے. وا، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. واو الف مدہ ہے. جن، جن جو ہے وقف کی صورت میں جا الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو بھی ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. اف واجا، اف واجا. اس کو ایک الف سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، وقف کی صورت میں وَاسْتَغْفِرْ، صرف وَاسْتَغْفِرْ پڑھیں گے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. فَسَبِّحْ، سین کو باریک سیٹی سے، ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے. بحمدی، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں. بحمدی، بحمدی. میم کو ہلانا نہیں ہے اور یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. ربکا، ربکا، را کو موٹا پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے. واستغفر، واو ہونٹوں کو گول کر کے سین کو باریک سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. تا کو باریک پڑھنا ہے. غین، غین کو موٹا ادا کرنا ہے مگر اس کو ہلانا نہیں ہے، یہ موٹا حرف ہے. یہاں را کو باریک پڑھیں گے وقف کی صورت میں، ہا کو ساکن کرنا ہے. انہو، انہو. نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ، اخفا ضروری ہے. ہو کے اوپر جو الف صغیرہ یعنی جس کو آپ لوگ الٹا پیش کہتے ہیں، الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. الف صغیرہ جسے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جس کو ہم الف صغیرہ کہتے ہیں ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے. ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. کانا، کا الف مدہ ہے. توابا، واو الف مدہ ہے، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. بن، وقف کی صورت میں اس کو الف مدہ کریں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. توابا، توابا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء،
إذا جاء نصر الله نصر الله صاد موٹا را موٹا الف کو بھی موٹا إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورا را موٹا أي ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في يا مدى ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره. وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے. فسبح بحمد ربك واستغفره انه نون میں شدت پہ اخفا لازمی کرنا ہے. انه كان توابا إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر تغفر غین کو موٹا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر
إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. सूरत नस्र मदनिया। सूरत नसर मदनी सूरत है। लफ्जी तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जब, जा आ जाए, नस्रुल्लाहि अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह, वारा आई और तू देखेगा, वारा आई तन्नासा और तू देखेगा लोगों को, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, फी बीच, दीनिल्लाही अल्लाह के दीन के, अफवाजा ग्रोह दर ग्रोह या फौज दर फौज। फसब्बिह तू तस्बीह बयान कर, बेहमदी साथ तारीफ के, रब्बी का अपने रब की, वास्तगफिरहु और उससे बख्शिश मांग, इन्नहु यकीनन वो हमेशा से, काना है, तव्वाबा तौबा कबूल करने वाला। बामुहावरा तर्जुमा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा और तू लोगों को देखे कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु और तू अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर और उससे बख्शिश मांग, इन्नहु काना तव्वाबा यकीनन वो हमेशा से बहुत तौबा कबूल करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नसर मुख्तसर सा तारुफ। सूरत नसर मदनी सूरत है। तरतीब कुरानी के एतबार से 110 और तरतीब नज़ूली के एतबार पर 114वें नंबर पर है। आयात की तादाद 3 और रकू की तादाद 1 है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। अब फतह से यहाँ कौन सी फतह मुराद है? फतह मक्का। तमाम मुफस्सरीन और आइमा का इस पर अजमा है कि इस फतह से मुराद फतह मक्का है। अरब के बहुत सारे कबाइल जो थे इस्लाम कबूल करने के लिए फतह मक्का का इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर ये अपनी कौम पर गालिब आ गए तो बिलाशुबा वो नबी हैं, यानी कि उनको इस चीज का इंतजार था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गालिब आ जाते हैं तो वो सच्चे नबी होंगे, तब हम उन पर ईमान ले आएंगे, और अगर वो कामयाब नहीं होते तो हमें यकीन हो जाएगा कि वो सच्चे नबी नहीं हैं। इसलिए तमाम जो अरब के कबाइल थे उनको फतह मक्का का इंतजार था। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्का फतह करवाया तो लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि पूरे का पूरा अरब जो था वो इस्लाम ले आया और पूरा अरब मुसलमान हो गया। और वो तमाम कबाइल जो पहले मुसलमान नहीं थे, पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं था किया, सब के सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। कोई भी एक ऐसा शख्स ना बचा तमाम कबाइल के अंदर जिसने इस्लाम का इकरार नहीं कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उमरू बिन सलमा रजी अल्लाह अन्हु से बयान है
کہ انہوں نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پہلے اسلام قبول کر لے، اور تمام قبائل اپنے مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، اگر یہ ان پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المغازی، حدیث کا نمبر ہے 4302۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر کی موجودگی میں مجھے بلوایا اور حاضرین سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ یہ کس کے بارے میں ہے؟ تو ان میں سے بعض نے تو کہا کہ اس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب ہمیں فتح، کامیابی، کامرانی حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کی حمد اور کثرت سے استغفار کریں، اور بعض جو تھے وہ خاموش رہے، انہوں نے اس پر کوئی بات نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو؟ یعنی تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی فتح آ گئی۔ یہ فتح اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ہے، اس لیے اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، یقیناً وہ تواب ہے، پھر آنے والا، مہربان ہونے والا، معاف کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب التفسیر، قولہ فسبح بحمد ربک، حدیث کا نمبر ہے 4970۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیوخ بدر نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 8 رکعت ادا فرمائی، اس لیے امیر لشکر کے لیے مستحب ہے کہ کوئی بھی شہر جب فتح کر لے تو شہر فتح کرنے کے بعد اس میں داخل ہو تو 8 رکعت نوافل پڑھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب مدائن فتح کیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ البتہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے جو مفہوم سمجھا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکا تھا، یعنی آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، آپ نے اپنی تبلیغ کا جو فریضہ تھا اس کو مکمل کر دیا تھا، یعنی شریعت مکمل ہو چکی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس آنے کی تیاری کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اب شریعت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، میرا حکم جو ہے وہ بھی پورا ہو چکا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس آنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا، اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح و تحمید اور استغفار کثرت سے کرنے لگے تھے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید اور استغفار کرنے لگے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا ہم لوگ بھی اس طرح اللہ سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں، اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تحمید اور استغفار اتنی کثرت سے کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کو ملنے والے ہیں، لوٹ کر اس کی طرف جانے والے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ پڑھی ہو،
सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली, सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली। इस दुआ को याद कर लीजिए, सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली, सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली, सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, किताब तफसीर, सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। हदीस का नंबर है 4967। तू हर ऐब से पाक है, ए हमारे परवरदिगार, हम तेरी तारीफ और पाकी बयान करते हैं। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे। बुखारी शरीफ की इस रवायत के बाद वाली रवायत भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ही से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुकू और सजदे में कसरत से ये दुआ पढ़ी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाजिल हो जाने के बाद, फतह मक्का हो जाने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजूद में कसरत के साथ इस दुआ को पढ़ा करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ये पढ़ते हैं, आप भी पढ़ा करें। ए हमारे अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, तू हर ऐब से पाक है, हम तेरी तारीफ और पाकी बयान करते हैं। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कुरान पर अमल करते हुए पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जलसा फी मजलिसिन फकसुरा फीही लागतुहु फकाला क़ब्ला अन यक़ूमा मिन मजलिसिही ज़ालिका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक इल्ला गुफिर लहु मा काना फी मजलिसिही ज़ालिक। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, किताब दावत। हदीस का नंबर है 3433। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है। यानी जो शख्स किसी मजलिस में बैठे और उसमें शोरगुल ज्यादा कर बैठे, फिर उस मजलिस से उठने से पहले ये पढ़ ले, तो इस मजलिस में उससे जो कुछ भी हुआ वो माफ कर दिया जाता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ए अल्लाह, तू पाक है और तेरी हम्द के साथ हम तेरी तारीफ करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरी तरफ तौबा करता हूँ। तो आप लोग भी इस दुआ को अच्छी तरह से याद कर लें जब भी किसी मजलिस में बैठें, खास कर किसी ऐसी मजलिस में जहाँ पर इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। तो ऐसी महफिल में, ऐसी मजलिस से उठने से पहले इस दुआ को जरूर पढ़ लें, ताकि उस मजलिस के अंदर की गई गलतियां, गुनाह, कोताहियां, फजूल जो कोई बात हमारे मुंह से निकल गई हो, वो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। इन्नहु काना तव्वाबा। काना इस्तमरार के लिए है, इसलिए इसका तर्जमा इस तरह से किया गया है, यकीनन वो हमेशा से बहुत तौबा कबूल करने वाला है। यानी अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, तव्वाबुर रहीम है। हमेशा से ही वो इंसानों की, अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाला है। बस कोई भी गलती, गुनाह, कोताही सरजद हो जाए, फौरन अल्लाह ताला से माफी मांग लें, तौबा कर लें। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। कसरत से अपने रुकू और सजूद में इस दुआ को पढ़ा करें, सुब्हानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली। और इसी तरह सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली। और फिर अगर किसी मजलिस में बैठे हों तो उस मजलिस से उठने से पहले इस दुआ को जरूर पढ़ लिया करें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तलिबात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिफ्स और तफसीर का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। इससे पहले कि हम अपने अस्कार और हदीस की तरफ आएं, अपने दूसरे और तीसरे सेशन की तरफ आएं, आप लोगों को 10 मिनट दिए जाते हैं। आपने जो भी सवाल पूछने हैं आज के सबक को लेकर आप पूछ सकती हैं। जी पूछिए।
روبینہ، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مِّن دافق سے کیا مراد ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔